ہمارے پاس کمروں کی کمی ہے، اسی وجہ سے ہمیں مجبوراً اپنی مدداب کے تحت بچیوں کی ہیلپ لے کر یہ کمرہ. ایک طرف تعلیم کے فروغ کے بلند و بانگ دعوے ہیں تو دوسری جانب خستہ حال دیواریں جو ان دعووں کی تلخ حقیقت بیان کر رہی ہیں. یہ کہانی ان بچیوں کی ہے جن کی آنکھوں میں مستقبل کے روشن خواب تو ہیں، لیکن ان کے سروں پر ایک محفوظ اور مکمل چھت تک موجود نہیں. اس تعلیمی ادارے کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. یہ کہانی کسی دور افتادہ ویرانے کی نہیں بلکہ بلوچستان کے علاقے کلی عمرزئی کے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی ہے. او زموږ پر آل باندې رحم وکړي چې زموږ دغه څال دی په دغه تورته وګوره دا سریې او دا شیان په نیمایي ولاړ دي، بلډینګ په نیمایي ولاړ دي، ټیکهدار یې ماته پڼ نه میلاوږي او زموږ حالات پر دغه چم دي. زموږ اسکول چې دی موږ ډېر کوټ کور اسکول دی، موږ باید پوری عمارت میں محض 4 خستہ حال اور بوسیدہ کمرے موجود ہیں، جبکہ 6 کمروں پر مشتمل ایک نئی عمارت فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث آج بھی ادھوری پڑی ہے. یہ محض عمارت کا ڈھانچہ نہیں بلکہ نظام تعلیم کی وہ خامی ہے جس نے طالبات کو بنیادی حقوق سے محروم کر رکھا ہے. اسکول میں نہ پینے کا صاف پانی ہے، نہ بجلی اور نہ ہی متبادل کے طور پر سولر توانائی کا کوئی انتظام. میرا نام شہلا خلیل ہے اور ایز اے ہیڈ میری اپوائنٹمنٹ 9 مارچ 2026 کو یہاں پر ہوئی ہے. تھوڑا سا اس اسکول کے حوالے سے بتانا چاہوں گی کہ اس اسکول کا قیام 1990 میں عمل میں آیا اور پھر اس کے بعد جس میں درپیش یعنی جس میں سب سے زیادہ حصہ جو ہے باز محمد صاحب کا ہے کہ انہوں نے ایک کمرے کو جو کمیونٹی کا کمرہ تھا اس میں اس پرائمری اسکول کی بنیاد ڈالی کیونکہ انہوں نے ایجوکیشن کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے. پھر اس کے علاوہ ان کے ساتھ نور اللہ وطن دوست صاحب جو اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے اس اسکول کو مڈل بنانے میں، اس اسکول کو ہائی بنانے میں. یہاں جتنے بھی آپ کو کچھ کمرے نظر آئے ہیں وہ ان کمروں کی تعمیر میں یا ان کمروں کو بنانے میں جو ہے وہ نور اللہ وطن دوست صاحب کا بہت بڑا حصہ رہا ہے. پھر اس کے بعد میں میری جو پی ٹی سی ایم سی گاؤں کی کمیٹی ہے، شکر الحمدللہ کہ وہ فعال ہے اور کچھ جوان اس میں بہت ایکٹیو ہیں، اپنا کام بہت نیک نیتی سے کر رہے ہیں. اور اسکول کو جو ہے بہت سے مسائل کا سامنا ہے یہاں پر، جن میں سب سے پہلے تو کمروں کی بہت زیادہ کمی ہے، قلت ہے، ہمیں مجبوراً بچوں کو باہر بٹھانا پڑتا ہے. اور اسٹاف کی ہمارے پاس کمی ہے، سینئر اسٹاف ہمارے پاس نہیں ہے. اس وجہ سے ہماری جے وی ٹیچرز جو ہیں وہ اس طرح سے ٹرینڈ نہیں ہیں، لیکن یہ اپنی مکمل کوشش کرتی ہیں کہ ہم ہائی کلاسز کو لیں اور جو بھی بچوں کی تعلیم ہے اس پر توجہ دیں. پھر اسکول میں جو دوسرا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے، بجلی یہاں پر نہیں ہے، سولر نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم سولر سے پنکھوں کو لگا سکیں. اور گرمی میں بھی بچوں کے لیے اسی وجہ سے پڑھنے میں بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں کیونکہ جب گرمی ہوتی ہے تو بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے بچوں کے لیے کلاسز میں بیٹھنا. پھر پانی کا مسئلہ ہے، یہاں پہ پانی اسکول میں بالکل ہے ہی نہیں، یا تو ہمیں ٹینکر ڈلوانے پڑتے ہیں یا ہمیں جو ہے وہ کسی کے گھر سے ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے جتنے بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ بہت تعاون کرنے والے ہیں، ہم نے ہر قسم کی ہیلپ ان سے لی ہے. جو ہمارے مسائل ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ حل کریں. لیکن میں ڈونرز جتنے بھی ڈونرز ہیں میں ان سے یہ اپیل کرنا چاہوں گی کہ آپ اس طرح کے علاقے اور اس طرح کے اسکولز میں آئیں، ان کا وزٹ کیا کریں تاکہ آپ لوگ ان کے مسائل کو حل کریں. کیونکہ ہم بھی کے طور پر ان چیزوں کو نہیں مانگ رہے ہیں، یہ ہمارے بچوں کا حق ہے. تعلیم اگر ان کا حق ہے تو سہولیات بھی ان کا حق ہے. ہمارے اسکول میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور کمرے کی کمی ہے جس کی وجہ سے کچھ کلاسز کو باہر بچھانا پڑ رہا ہے. اور ہمارے اسکول میں بجلی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے اور ہمارے اسکول میں کھیل کا میدان نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں کھیلنے کا موقع نہیں ملتا. ان کٹھن حالات میں ہیڈ مسٹریس شیلا خلیل کی کاوشیں ایک امید کی کرن ہے. طالبات اور اہل علاقہ انتہائی محدود وسائل کے باوجود اسکول کا نظام بخوبی چلانے پر ان کی لگن کے معترف ہیں. عائشہ ایاز ہے اور میں بطور جے وی ٹی پچھلے 5 سالوں سے اپنی خدمات گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول عمرزئی میں سر انجام دے رہی ہوں. میں عمرزئی کی ہی رہنے والی ہوں. مارچ 2026 میں مس شیلا خلیل یہاں پر ایز اے ایڈمنسٹریٹر تعینات بھی ہے. ہمارے اسکول کو بہت سے دیرینہ مسائل کا
दरपेश हैं। मिशेला अपने स्टाफ के साथ मिलकर इन मसाइल को हल करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही हैं। जब से मिशेला स्कूल आई है हमारे स्कूल के नज़्म ज़ब्त में भी काफ़ी बेहतरी आई हुई है और हम सब स्टाफ मिलकर अपने स्टाफ हेड टीचर के साथ मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने मसाइल को हल कर सकें। 1990 में एक कमरे से शुरू होने वाला ये स्कूल 2008 में मिडिल और 2022 में हाई स्कूल का दर्जा तो पा गया, लेकिन इसकी मखदूश इमारत और अधूरी दीवारें आज भी वसाइल की मुंतज़िर हैं। अगर ये ज़ेरे तामीर इमारत किसी तरह मुकम्मल हो जाए तो इन बच्चियों के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं और उनका तालीमी सिलसिला बेहतर अंदाज में चल सकता है।